کے آنے سے یہاں پہ ماسوائے اس کے کہ ان کے لیے مشکلات ہوں، اور اس کے بعد پھر یو کے کا جو یہاں پہ ایمبیسی ہے وہ ان کو جو ہے وہ بازیاب کروائے اور ان کو واپس لے کے جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے بیٹے آئے اور تحریک میں حصہ لیا تو وہ گرفتار ہو سکتے ہیں؟ تو کیوں نہیں ہوگے گرفتار، آپ مجھے بتائیں۔ اگر وہ ایک وائلنٹ موومنٹ کو لیڈ کرنے کے لیے آئیں گے تو پھر اس کا کیا کانسیکوینس ہوگا؟ آپ نے کیوں زیوم کر لیا کہ وائلنٹ ہوگی؟ پرامن مظاہرے ہو سکتے ہیں، سڑکوں پہ ہوں گے۔ تو پرامن مظاہرہ سڑکوں بھی ہوتا ہے، وائلنٹ تو آپ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وائلنٹ ہوں گے؟ ہاں نہیں تو وہ ان کا جو اس سے پہلے جو ان کا طریقہ کار رہا ہے اس کے اوپر کون اعتماد کرے گا ان کو کہ وہ وائلنٹ نہیں ہوں گے؟ تو یہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے اعلان کر دیا۔ ابھی تک انہوں نے صرف قاسم اور سلیمان نے صرف پاکستان آنے کا کہا ہے، اور وہ پہلے امریکہ جائیں گے پھر پاکستان آئیں گے، اور پاکستان آ کے اپنے والد صاحب کی رہائی کے لیے اسٹرگل کریں گے، اور یہ بیٹوں کا حق ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے نواز شریف صاحب گرفتار تھے اور ان کو سزائیں سنائی تھیں، حالانکہ وہ کیس بڑے جینون تھے، اور اس کے بعد پھر این آر او نہ ہوتا اور جنرل باجوہ ان کو این آر او نہ دیتے تو آج بھی وہ سزائیں برقرار ہونا تھیں، لیکن ڈیل ہوئی۔ اور پھر اسی طریقے سے جیسے بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے جدوجہد کی تھی، اسٹرگل کی تھی 1999 میں، اور مریم صاحبہ کو جب نیب نے بلایا تھا تو انہوں نے اس پہ حملہ کر دیا تھا، پتھراؤ کیا تھا، وہ بھی سامنے ہے۔ جی ٹی روڈ پہ پھر ریلیاں بھی نکالی تھیں، پھر وردی، اس کے پیچھے دہشت گردی، یہ سارا کچھ نعرے بھی لگائے تھے، اور وہ سب کچھ کیا۔ پھر نواز شریف صاحب نے گالم گلوچ بھی کیا، مریم صاحبہ کی زبان بھی اس وقت زہر اگلتی تھی، تو وہ وائلنٹ نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے ابھی جو 26 ایم پی ایز پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن کے پنجاب اسمبلی میں، ان کو ڈی سیٹ کرنے کا ارادہ ہے، انہوں نے بھی احتجاج کیا تھا، وہ وائلنٹ نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو احتجاج ہے جمہوری حق ہے، تو اس کو بہت اچھا تاثر دے رہے ہیں جناب